السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے جی۔ آپ لوگ کہانی کو سنتے ہو، لائک کرتے ہو، یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ کہانی کا آج ہے 44 حصہ۔ بابا جی نے جب اپنے مرید سے کہا کہ باہر جاؤ اور اس تھال پر سے کپڑا ہٹا کے اسے ہوا میں اچھال دو، روز کا ان کا کام تھا۔ ان کو سمجھ آتا رہتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے مریدین یا ان کے شاگرد، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ باہر لے کے تھال کو چلا گیا۔ تھال میں بکرے کی کٹی ہوئی سری رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ تعویذ رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بابا جی جب مراقبے میں چلے گئے تھے اور شمع کے پاس بیٹھ کے تسبیح کر رہے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو حاضر کیا۔ اس چیز نے کہا کہ میں تو آئی ہوئی ہوں، میں یہیں پر ہی ہوں اور میں گھر کے باہر ہوں، میں اندر نہیں آ سکتی کیونکہ آپ لوگوں نے حصار لگایا ہوا ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ ظاہری بات ہے، یہ آستانہ ہے اور یہاں پر صبح و شام لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو تم جیسی پلید چیزوں کو باہر رکھنے کے لیے مجھے جو ہے نا حصار تو لگانا ہی تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے حصار کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ تو بابا جی نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب بابا جی آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہے ہیں، اپنا جو عمل ہے وہ پڑھ رہے ہیں، سامنے شمع آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، لیکن اس چیز سے بالکل بے خبر ہے کہ وہ باہر جو یہ چیز ہے جو پہلے بھیڑیے کی شکل میں تھی، بابا جی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ بابا جی نے اس کا حلیہ دیکھا تو وہ چونکہ پانی کا اسیب تھا، کسی نے پانی پہ چلا کر کے اسے قابو کیا۔ تو یہ چلا جو ہوتا ہے نا، یہ پانی میں ہوتا ہے۔ جیسے گندم لے لے کوئی بندہ 4.25 کلو 5.25 کلو جو بھی طاق میں بتائی جائے، اور آپ پانی میں کھڑا ہو کے جو مطلوبہ اس کا ورد ہوگا یا جو مطلوبہ اس کا وہ ہوگا اس پہ پڑھائی کرے، تو وہ چیز جب حاضر ہوتی ہے تو کچھ اپنی نشانی دے کے جاتی ہے کہ یہ پڑھو گے تو میں آ جاؤں گا، یا یہ کچھ کرو گے تو میں آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی۔ تو پھر وہ چونکہ آپ کی تابع ہو چکی ہوتی ہے، آپ نے اس کو جو کہنا ہوتا ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ خیر یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو بابا جی نے اسے کہا کہ تم اندر تو نہیں آ سکتے، فی الوقت اس بات سے ٹال جاؤ، اور اس کو 5-7 دن تم نے جو ہے نا تنگ نہیں کرنا، میں بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا جی مجھے اس کے لیے جو ہے نا کڑا چاہیے۔ تو کڑا چاہیے یا شرینی نہیں کہتا، شرینی جو ہوتی ہے نا وہ کالے علم میں نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا جی، بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھجوا رہا ہوں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ تم نے اس کو متعلقہ 7 دن اس کو تنگ نہیں کرنا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس کو تنگ نہیں کروں گا۔ اب بابا جی نے جو ہے نا وہ جب سری بھجوائی، تو چونکہ ان کا حال نما کمرہ تھا، وہاں سے بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، تو پردے کی پیچھے سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ لڑکے نے جا کے سری جو ہے وہ تھال میں رکھی ہے، اس کا کپڑا ہٹایا اور اس کو ہوا میں اچھال دیا۔ وہ سری جو ہے نا گھر کی دیوار سے باہر گئی ہے، لیکن باہر جاتی تو دیکھی گئی ہے، اس کے بعد کہاں گئی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے پیٹ میں گئی تھی۔ اس نے اپنا منہ کھولا، اس کو چکھ لیا، کھا لیا، اور وہاں سے وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ بابا جی نے کہا کہ ایک کام کرو، جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ سری وہاں سے غائب ہو چکی ہے، تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو وقتی طور پر ہی صحیح وہ اس پر سے ٹل گیا ہے۔ اب بابا جی کو اس کے لیے مستقل علاج کرنا تھا، چونکہ ہر علم کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے۔ تو اس کیٹیگری میں یہ تھا کہ بابا جی جو تھے نا، انہوں نے ابھی تک کالے کا ٹکر مارا نہیں تھا، اور اس لیول پہ نہیں مارا تھا کہ کوئی چیز واضح سامنے آ رہی ہو اور وہ اس کو چھڑوا سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا ٹائم لے لیا، چیزیں ٹل بھی جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو وقتی طور پہ کوئی دم کر دیتا ہے یا تعویذ دے دیتا ہے تو آپ کو آرام آ جاتا ہے، پھر آپ کچھ دن کے بعد کہتے ہیں تسی منو تعویذ دیتا ہی تو اس نے منو آرام آ گیا، ہن مڑ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو بیسک وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ دن کے لیے وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں، ان کا مستقل جو علاج ہے نا وہ نہیں ہوا ہوتا، اس کے لیے کوئی کامل پیر یا کوئی کامل استاد چاہیے ہوتا ہے۔ اب شمع کے ساتھ بھی یہی تھا۔ بابا جی نے کہا کہ میں نے ابھی اس دم کر دیے، ابھی تمہیں آرام آ جائے گا، اب تم لوگ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ لوگ جا سکتے، اور یہ تعویذ جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھ لو، اگر وہ واپس بھی آنا چاہے تو اس حصار میں جب تک تعویذ گلے میں ہوگا وہ نہیں آ سکے گا، تنگ نہیں کرے گا۔ تو شمع اور رضا نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں ظاہری بات ہے دونوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، تھکاوٹ سے، ڈر سے، پریشانی سے حال برا تھا، رات کا کافی پہر ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہاں رک جائیں اور صبح چلے جائیں۔ تو بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، پھر اندر کمرے میں خواتین کے پاس چلی جاؤ، صبح جو ہے نا پھر آپ لوگ چلی جانا۔ لیکن شمع چونکہ اندر سے ڈری ہوئی تھی اور عذرا بھی آلریڈی ڈری ہوئی تھی، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا جانے سے تھوڑا سا کترا رہے تھے کہ جائیں تو یہ نہ ہو۔ اب تو گھر کو سوچ کے بھی انہیں خوف آ رہا تھا۔ یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے کمرے میں ڈر گئے ہیں نا، اور کمرے سے بھی جاتے ہوئے آپ کو کوئی لے کے ہی جاتا ہے،
اور جب آپ کو وہاں پہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے گزارتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو سکون آ جاتا ہے کہ چلو جی جو تھا وہ گزر گیا، میں ریلیکس ہو گیا۔ صبح جو ہے نا وہ شمع اور عذرا سے رخصت ہو کے اپنے فلیٹ پہ چلی گئیں، اور اسی دوران جو ہے نا بابا جی کو ایک کال آتی ہے کہ میری ایک دوست ہے، ان کے اوپر حاضری آئی ہوئی ہے، اور وہ باتیں بھی کر رہی ہیں، اور ایک بندہ آیا ہوا ہے جو کہ داڑھی شاڑی نہیں ہے، اس کی پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے اور وہ اس کی حاضری کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں۔ بابا جی کے چونکہ وہ شاگرد خاص بھی تھے اور مرید خاص بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ضرور آ جاتا ہوں، اور خصوصاً تمہارا چونکہ خاتون کا مسئلہ ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ اب بابا جی جو ہے نا وہاں پہ جب پہنچے تو یہ وہ قسط تھی جو غالباً 39 تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاشی حاضری کر کے بیٹھا ہوا تھا، یاقوت جو ہے نا وہ قبرستان گیا ہوا تھا، اور ان کی ہوائی چیز جو اس خاتون کے اوپر آئی تھی اس کو انہوں نے ختم کر کے اس کو آزادی دلوائی تھی، تو بابا جی کی ٹکر وہاں پہ کاشی کے ساتھ ہوگی۔ اب بابا جی اور کاشی دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کا تعارف بڑی تہذیب اور بڑے اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر بندہ اپنے پروفیشن میں بیزی ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے پروفیشن کے بندوں کو جانتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے دیکھا ہو کہ نشہ کرنے والا نشہ کرنے والے کو ڈھونڈ لیتا ہے، ہر ایکسپرٹ بندہ جو اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے وہ اپنے ایکسپرٹ دوست کو کسی نہ کسی جگہ پہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا اسی طرح کی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہ پتہ ہو، ڈاکٹر جو ہے نا وہ اپنے علاقے کا ڈاکٹر جو ہے نا اپنے سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہے، اور جب وہ اپنے علاقے سے باہر جاتا ہے تو جس جگہ سے گزر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا ڈاکٹر ہے، ڈی ایچ ایم ایس ہے یا ایم بی بی ایس ہے۔ تو اسی طرح جو عملیات والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس ریفر کرتے رہتے ہیں، جس سے جو کام نہیں ہوتا وہ اگلے بندے کو ریفر کر دیتا ہے۔ جو دوست اس دنیا میں آئے گا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں جب ناول لکھتا تھا، میرا ٹاپک جو تھا نا وہ ہارر سٹوری تھا، لو سٹوری بھی تھا لیکن میرا ہارر سٹوری بھی ٹاپک تھا، تو میں نے بڑے گھن چکر کاٹے ہیں کہانی کو تلاش کرنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ میں نے بڑے بڑے استاد لوگوں کے پاس گیا ہوں، عملیات والوں کے پاس گیا ہوں، جادو والوں کے پاس گیا ہوں، کالے جادو والوں کے پاس گیا ہوں، عمل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو میں جب کہانی سنا رہا ہوتا ہوں تو میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس میں کچھ چیزیں سچی ہوتی ہیں، کچھ جھوٹی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کہانی بھی تو بنانی ہوتی ہے نا، مجبور ہوں سچ بول رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ اچھا، تو انہوں نے کاشی کی طرف دیکھا، کاشی نے کہا کہ جی میں لدھنی، میرے جڑے والد صاحب نے، جڑے میرے دادا جی حضور نے، اگے انہوں دے جڑے والد صاحب نے، اسی لدھنی علم کرنے ہیں، اور اس تو علاوہ ساڈا جڑا چلدا آ رہا ہے خلیفہ، مطلب میرے دادا جی خلیفہ سن قادر بخش شریف کمالی والا نے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اور زیادہ کہا کہ آپ ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، کیونکہ اسی تو قادری ہیں، تے تسی ساڈا جڑا سلسلہ ہے تسی تے ساڈے سلسلے نال لگدے ہو، تو میرے نال یہ پرابلم چل رہی ہے کہ میرے کول بھی کیس آیا، تسی ذرا اس کیس نو بھی لے لو۔ تو کاشی نے کہا کہ ضرور لواں گے، کیوں نہیں لواں گے؟ تو بابا جی نے کہا کہ مجھے لگتا تواڈے نال کوئی ہور بھی ہے جڑا مینوں اس ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ تو کاشی نے کہا کہ ہاں جی تسی صحیح پہچانیا، میرے نال ہے صحیح لیکن وہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں میں فی الحال اجازت نہیں تھی، تو انہوں وڈیاں بھی اجازت نہیں ہے گی۔ تو یہ بات سن کے نا یاقوت ہنسنے لگا، یاقوت کہنے لگا کہ میں بابا جی نظر آ گئے تو پھر بابا جی نے آپ لے لینا ہے مجھے تحفے کے طور پہ۔ تو کاشی مسکرانے لگا کہ جیسے کہہ رہا صبر کر، میں دینا تینوں تحفہ۔ تو کہا کہ کاشی نے پوچھا کہ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو بابا جی نے انہیں الف سے لے کے یہ تک ساری سٹوری سنا دی کہ یہ چکر چل چکا ہے۔ تو کاشی نے کہا کہ اچھا میں پتہ کرواتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں کھانا شانا آ گیا، کیونکہ خاتون ٹھیک ہو چکی تھیں، ان کو بابا جی نے بھی تویز دے دیا، یاقوت نے چونکہ وہ بالکل صفائی کر دی تھی، پھر بھی جو ہے نا ان کا وہم دور کرنے کے لیے اور ان کی چیزوں کو حل کرنے کے لیے ایک دفعہ ختم شریف کروا کے پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کروا دیا گیا، گھر کو ایک دفعہ پاک کروا دیا گیا۔ اب کاشی نے جب پوری بات سنی تو اس نے یاقوت کے ساتھ خیال میں بات کی کہ تم میری بات سن رہے ہو، تمہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یاقوت نے کہا ہاں میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، تو یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے نا پانی پہ کیا گیا، اور پانی والے اور ہم لوگوں والے جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کے صحرائی لوگ الگ ہوتے ہیں اور پہاڑی لوگ الگ ہوتے ہیں اور جنگل کے لوگ الگ ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے قبیلے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور یہ پیچھے کہاں سے آیا ہے۔ اس کے بالکل فرنٹ پہ جانا پڑے گا، جہاں سے یہ آیا ہے۔ وہ ہیڈ اینڈ فوٹر ٹائپ نہیں ہوتا جو
تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم کیا کرو گے؟ تو میں نے ابھی جاتا ہوں، میں چیک کر کے آتا ہوں. یہ کہہ کہ یاقوت جو ہے نا، اس نے کہا کہ بابا جی سے نا اس جگہ کی لوکیشن لو. تو کاشی حیرانگی سے بولا کہ میں کیسے لوکیشن لوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، بابا جی سے کو اس خاتون کا جو ہے نا چہرہ، یا اگر انہوں نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دماغ میں لے کے آئے. تو کاشی نے کہا کہ یار وہ بزرگ ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، میں ان کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو یاقوت نے کہا کہ مسئلہ کن کا ہے؟ تو کاشی نے کہا ان کا. تو کہا پھر وہ سارے کام کریں گے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کی ماں کا نام بھی ہوگا اور ان کا نام بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں پتہ کروا لو تم. تو کاشی نے بابا جی کے ساتھ جھکتے ہوئے کہا کہ کیا آپ مجھے اس خاتون کا نام اور اس کی ماں کا نام بتائیں گے، اور کیا آپ اس کا چہرہ اپنے دماغ میں لائیں گے؟ تو بابا جی چونکہ ان کاموں کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ کاشی کیا کرنا چاہ رہا ہے. کاشی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے اس خاتون تک پہنچنا چاہ رہا ہے، اور غیبی حالت میں جانا چاہ رہا ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روحانی حالت ہوتی ہے، ہم اسے روحانی حالت کہتے ہیں. روحانی حالت یہ ہوتی ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں سوچیں گے نا، اور جو کشف کا علم جانتا ہے نا، یا جو لدنی کا علم جانتا ہے، لدنی کے علم کے آگے بھی یہ کیٹیگری ہے نا، تو وہ اس کے دماغ میں جب جائے گا تو وہ ساری چیز، جیسے آپ ہپناٹزم کر لیتے ہیں یا ہپناٹائز کر لیتے ہیں نا، تو اس طرح اس کے دماغ کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر آنے والی شبیہ کو اور ان چیزوں کو جو ہے نا آپ جان لیتے ہو. تو بابا جی نے کہا اچھا میں لے کے آ رہا ہوں. تو نام تو میں نے ان سے پوچھا تھا، مجھے یاد ہی ہے کیونکہ کل رات کا یہ واقعہ ہے. صبح وہ لوگ گئے ہیں تو بابا جی نے اس کو نام بتا دیا، شمع اور اس کی والدہ کا نام، اور دماغ میں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا اس کا چہرہ. تو جو یاقوت تھا، یاقوت ان کے دماغ میں جا کے وہ سارا کچھ دیکھ کے اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا ٹھکانہ جان چکا تھا، اور سیدھا شمع کے فلیٹ کے پاس چلا گیا. اس نے پہلے کھڑے ہو کے دیکھا تو فلیٹ میں اس وقت شمع اور عذرا دونوں تھیں، اور دونوں جو ہے نا ایک ہی روم میں سو رہی تھیں، اور فلیٹ کے ارد گرد جو ہے نا اس کو اس چیز کی بدبو محسوس ہونا شروع ہوگی کہ جو چیز بھی تھی وہ یہاں پہ تھی لیکن ابھی نہیں ہے. ابھی یاقوت نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ ابھی وہ کہاں پہ ہوگا. تو اس کے اثرات کو جا کے یاقوت فلیٹ کے اندر آ گیا. اب اس کے لیے آنا جانا کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، وہ انسان تھوڑی تھا. سب سے پہلے وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچا، اس نے پورے گھر کا معائنہ کیا. وہ خواتین سو رہی تھی، اس نے ان کو سونے دیا. ظاہری بات ہے وہ کیوں جگاتا، یا اس کا ان سے کیا تعلق تھا. اس نے پورے فلیٹ میں دیکھا تو اسے جگہ جگہ پہ پورے گھر میں وہ گھومتا ہوا اس کے اثرات نظر آ گئے کہ اچھا وہ پورے گھر میں دھما چوکڑی مچاتا رہا تھا اور خواتین کو جو ہے نا تنگ کرتا رہا تھا. اس کے بعد اس نے باہر درختوں پہ نظر ماری، وہاں بھی کچھ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ اگر وہ ہے نہیں تو وہ کدھر گیا. یہ بات تو بابا جی نے بتا دی تھی کہ اس کو 7 دن کے لیے میں نے دور کر دیا، لیکن وہ دور ہو کر بھی نا ان کے آس پاس ہی رہتا، کیونکہ اس نے 7 دن کا وعدہ کیا تھا. تو 7 دن کے بعد اس نے واپس آ جانا تھا. اس کی اور کوئی ڈیوٹی تو نہیں لگی ہوئی تھی، وہ تو اس کے پیچھے تھا. تو یہ سوچتے ہوئے یاقوت نے اس کی مہک کو محسوس کیا. تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس وقت عامل کے آستانے پہ ہے، اور عامل کا جو آستانہ ہے اس ٹائم لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اب لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں جو ہے نا عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو کام ان کا 1-2 سال میں ہونا ہے وہ ذرا جلدی ہو جائے، یا کسی کو مروانا ہے وہ ہاتھ سے نہیں مار سکتے تو عمل کے ذریعے مروا دیں. تو وہ یاقوت ہوا میں تیرتا ہوا اس نے وہی اسٹریٹجی رکھی جو اس نے پہلے عامل کے ساتھ رکھی تھی، جہاں سے انہیں وہ 2 ہوائی مخلوق ملی تھی. اس نے وہی گول گول دائرے میں گھومنا شروع کر دیا. عامل کے آستانے پہ اس وقت بہت ساری چیزیں تھیں جن میں بھیرو بھی تھے اور موکلات بھی تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کام کرتا تھا، لیکن یہ دونوں کام کر کیسے سکتا تھا؟ یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا. اب ہوا میں گول گول گھوم رہا تھا اور اسے فکر یہ تھی کہ جو اس کا متعلقہ چیز ہے وہ پانی والی، وہ کہاں پہ ہے. تو چونکہ ایک پورے گھر کا منظر، پورے گھر کا نقشہ اس کے سامنے تھا. بابا جی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے عامل صاحب ہیں، لوگ قطار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ان کا ڈیرا تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا آستانہ. تو ایک دوسرے کمرے میں کونے پہ جو ہے نا یاقوت کو ایک پانی کا بوتل ٹائپ چیز نظر آئی، اور اس پانی کے اندر جب اس کی نظر پڑی تو وہ سمجھ گیا کہ اچھا یہ چیز ہے. اور وہ اس ٹائم بڑے مزے سے بوتل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو پانی کی مخلوق تھی جو شمع کے پیچھے تھی. اور یوں تھا کہ جیسے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں. وہ اسیب تھا اور اسیب قابو کیا گیا تھا، اس کی کوئی جناتی شکل نہیں تھی، اسیب کی شکل تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کمزور تھا اور یہ یاقوت کے پاس بڑی آسانی سے آ سکتا تھا. لیکن یاقوت نے یہ سوچا کہ یہ جب اس کے پاس جائے گا تو پھر اس کو پکڑ کریں گے، پھر عامل صاحب کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. یہ سوچ کے یاقوت مسکرانے لگا
اور اس نے واپسی کی طرف جو ہے نا پرواز کر لی۔ کاشی جو اس وقت اپنے گھر آ چکا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اسے فکر نہیں تھی، اسے پتہ تھا کہ جہاں کہیں بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی کام میں پھنسا ہی ہوگا۔ تو اب اس کی توجہ دلوانے، کاشی کی توجہ دلوانے کے لیے یاقوت نے ٹیبل کو تھوڑا سا ہلایا، تو چونکہ انسانی وہ سوچ ہے، کاشی تھوڑا سا ایک دم چونکا، تو وہ ساتھ ہی مسکرا کہنے لگا تم واپس آ گئے ہو؟ تو یاقوت نے کہا ہاں آ گیا ہوں، چیز یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں وہ پہلے والے عمل والا حربہ استعمال کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ہو جائے گی۔ اب یہ چیزیں تم لوگ آہستہ آہستہ میرا دشمن تم بناتے جا رہے ہو، میں اپنی پرجاتی کو ہی جو ہے نا ختم کرنے پہ تلا ہوا ہوں۔ تو کاشی کہنے لگا کہ یار اگر یہی انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں انہیں اگر ختم کرنا پڑتا ہے تو اسے ختم کیا جاتا ہے تاکہ خدا کے بنائے ہوئے ماحول کو اور خدا کے بنائے ہوئے مخلوق کو جو ہے نا شر پسندوں سے بچایا جا سکے۔ تو یہ سن کے دونوں ہنسنے لگے۔ چلتے ہیں اگلی قسط کی طرف جی۔